حاجی کیوں کہہ رہے تھے. میں وہاں گیا, سرکار نے فرمایا کہ جاؤ بھائی, اب تو تم بارگاہ رسول میں جاؤ. یہ فیضان ہوتا ہے, اس کو فیضان کہتے ہیں, اس کو کرم کہتے ہیں. اور یہ کرم صرف حسین والوں کے دربار میں ملا کرتا ہے. حسین والوں کے دربار میں یہ کرم ملا کرتا ہے. میرے والد گرامی بھی یہی کہتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم سرکار کی بارگاہ میں جب گئے تو میرے دل میں یہ لگا کہ تم عمرے کے لیے جاؤ. اور وہاں سے سرکار کی بارگاہ سے کرم ہوا اور انہوں نے عمرہ کیا. مجھے سمجھ میں آیا کہ بارگاہ غریب نواز میں جا کر لوگ حاجی کیوں ہو جایا کرتے ہیں. تب مجھے سمجھ میں آیا کہ حاجی کیسے ہو جایا کرتے ہیں بارگاہ غریب نواز میں پہنچ کر کے. ایک منقبت پڑھتا ہوں میں, مجھے میرے بھائیوں نے حکم دیا ہے تو میں پیش کرتا ہوں, سماعت کریں. سبھی حضرات کی توجہ, سنیں سنیں. پڑھوں نہیں سننا چاہتا کہتے سبحان اللہ. سنیں سماعت کریں, دیکھیں سید صاحب آپ کی توجہ. چلو اجمیر چلے, کسی اجمیر جانا ہے ذرا ہاتھ جا کر کہے بس یا غریب نواز. چلو اجمیر چلے, چلو اجمیر چلے, چلو اجمیر چلے, چلو اجمیر چلے. خواجہ میں بلایا نہ کرے دیر, چلے چلو اجمیر چلے, چلو اجمیر چلے, چلو اجمیر چلے. سنیں, اس بار اتنی بھیڑ ہوئی ہے عرس غریب نواز میں جتنی 100 سال میں نہیں ہوئی تھی. سنیں کہ خواجہ کے عاشقوں چلو بھر دو گلی گلی, خواجہ کے عاشقوں چلو بھر دو گلی گلی, خواجہ کے عاشقوں چلو بھر دو گلی گلی. کہتے ہوئے حسین حسین اور علی علی, کہتے ہوئے حسین حسین اور علی علی. ہر دشمن دشمن خواجہ کو کرے زیر, چلے چلو اجمیر چلے, چلو اجمیر چلے. جسے خواجہ کے در سے محبت ہے میرے ساتھ ہاتھ لا کر کہے گا, سب پڑھیں. چلو اجمیر چلے, چلو اجمیر چلے, چلو اجمیر چلے, چلو اجمیر چلے. کچھ لوگوں نے کہا دھکے کھانے کے لیے غریب نواز کے بارگاہ میں مت جاؤ. اب ایک شعر پڑھتا ہوں میں, سنیں کہ دھکے وہاں کے سبحان اللہ, دھکے وہاں کے کھا کے وہ ذیشان ہو گئے. سبحان اللہ, دھکے وہاں کے کھا کے وہ ذیشان ہو گئے. جو تھے حقیر وقت کے سلطان ہو گئے, جو تھے حقیر وقت کے سلطان ہو گئے. قسمت کے مٹانے, قسمت کے مٹانے سبھی اندھیر, چلے چلو اجمیر چلے, چلو اجمیر چلے, چلو اجمیر چلے, چلو اجمیر چلے, چلو. سارے ہند کی ایک آواز, غریب نواز, غریب نواز, سارے ہند کی ایک آواز, غریب نواز, غریب نواز, سارے ہند کی ایک آواز. غریب نواز, حق موئی, یا موئی, حق موئی, حق موئی,
میرے ساتھ چلو اجمیر چلے چلو اجمیر چلے چلو اجمیر چلے چلو اجمیر چلے بولے مدار میرا نام ہے سید شجر علی میرے والد کا نام ہے سید محضر علی ان کے والد کا نام ہے سید خوشوقت علی ان کے والد کا نام ہے سید عبدالسبحان محدث ان کے والد کا نام چاند مداری ان کے والد کا نام سید عبدالقدوس ان کے داداؤں کے دادا کا نام ہے حضرت ابو تراب فنسور ان کے والد اور ان کے دادا کا نام حضرت سید جعفر اور ان کے والد کا نام سید محمود الدین کے بھائی کا نام ہے سید بدیع الدین قطب المدار اور ان کے والد کا نام ہے سید علی حلبی اور ان کے والد کا نام سید بہاء الدین ان کے والد کا نام سید ظہیر الدین اور ان کے والد کا نام ہے حضرت سید اسماعیل ان کے والد کا نام ہے سید احمد اور ان کے والد کا نام سید اسماعیل اول ان کے والد کا نام سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام جن کے ہم آپ کونڈے کھایا کرتے ہیں اور ان کے والد کا نام سیدنا امام باقر ان کے والد کا نام سیدنا زین العابدین علیہ السلام اور ان کے والد کا نام شہید کربلا امام حسین علیہ السلام اور ان کے والد کا نام مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے زوجہ کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے والد کا نام سرور دو عالم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ یہ شجرہ مدار پاک کا بھی مولا علی سے ملتا ہے سبحان اللہ غریب نواز کا بھی مولا علی سے ملتا ہے بے شک سبحان اللہ غوث اعظم کا بھی مولا علی سے ملتا ہے پتہ چلا کہ سب کے سب علی کے گھرانے کے مہکتے ہوئے پھول ہیں سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب بند پیش کرتا ہوں سماعت کریں دیکھیں کہ بولے مدار سبحان اللہ بھولے مدار بھولے مدار بھولے مدار بھولے مدار بھولے مدار بھولے مدار غوث سے بولے مدار غوث سے ہے امتحان کا وقت بولے مدار غوث سے ہے امتحان کا وقت آل نبی پہ ظلم و ستم ہو گئے ہیں آل نبی پہ ظلم و ستم ہو گئے ہیں سید صاحب آپ کی خاص توجہ کا طالب اور تمام سادات تمام علماء اہل سنت کی توجہ کا طالب اور تمام عوام کی توجہ کا طالب یہ بند مس نہیں ہونا چاہیے سنیں بولے مدار غوث کا وقت آل نبی پہ ظلم و ستم ہو گئے ہیں سخت آل نبی پہ ظلم و ستم ہو گئے ہیں سخت حیدر کی حیدر کی کچھاروں کے سبھی شیر چلے چلو اجمیر چلے چلو اجمیر چلے چلو اجمیر چلے کوئی نعرہ لگانے آتا ہے وہ اپنے عرس کا نیوتا جسے بھی بھیج دیتا ہے وہ اپنے عرس کا نیوتا جسے بھی بھیج دیتا ہے میرا خواجہ اسے پہلے کرایہ بھیج دیتا ہے اور کرم کر ہماری خستحالی پر میرے غریب نواز سنا ہے تو غریبوں کو مدینہ بھیج دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بولے مدار زور سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بولے مدار بولے مدار اچھے مدار پیارے مدار پیارے مدار بولے مدار غوث
بھائی سے ایک بھائی کی حمایت کے لیے بولے مدار غوث سے امتحان کا وقت آلے نبی سے ظلم و ستم ہو گئے ہیں سار حیدر کی حیدر کی کچاروں کے سبھی شیر چلے چلو چلے چلو اجمیر چلے چلو اجمیر چلے بھر گئی سب کی تھوڑا اور زور سے کہہ سبحان اللہ بھر گئی سب کی جھولیاں بٹنے لگی خیرات ہے بھر گئی سب کی جھولیاں بٹنے لگی خیرات ہے عرس کی آئی رات ہے عرس کی آئی رات ہے چھوڑ مداری پرچہ دیا جائے گا گجراتی میں آپ سمجھ سکتے ہیں 5 منٹ لگے گا اس پرچے کو پڑھنے میں آپ لوگ ضرور لے جائیے گا 1 2 4 5 ایکسٹرا لے جائیے گا تاکہ دوسرے کو دے سکیں اور دوسرا اس سے دین کا فائدہ حاصل کر سکے سنیں چھوڑ مداری تو فکر محشر چھوڑ مداری تو فکر محشر رکھ لے بھروسہ ان کی عطا پر محشر میں ان کا ساتھ ہے عرس کی آئی رات ہے محشر میں ان کا ساتھ ہے عرس کی آئی رات ہے بنگال میں ایک اندھا رہا کرتا تھا ڈاکٹروں کے پاس طبیبوں کے پاس گیا ڈاکٹروں نے کہا ہم سے نہ ٹھیک ہوگا تیرا یہ مرض قطب المدار آنے والے ہیں جب وہ راستے سے گزریں تو ان کے قدم کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگا لینا جب ان کے چرن کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگا لوگے تمہاری بینائی واپس آ جائے ایسا ہی ہوا اب بند پیش کرتا ہوں سنیں بنگالی آئے سبحان اللہ بنگالی آئے کوتا دور شہمدار کوتا دور جیون کوری تے آلو تمہاری چرن دھولو شاہ مدار بولو کوتا میاں پبو کوتا دور شاہ مدار کوتا دور ہمیں پوتھارا بودھا ہمیں بھکاری ہمیں پوتارا بودھا ہمیں بھکاری پوتا بوسا ہمیں دیوانی سی پوتا بوسا ہمیں دیوانی سی تمہاری چرار دھولو پائے جوتی سبحان اللہ تمہاری چرار دھولو
کوٹا دور شامدار کوٹا دور بنگالی آئے پنجابی سبحان اللہ والے در پر جان نکل جاوے یا دادا بدی الدین ولی والے در پر جان نکل جاوے یا دادا بدی الدین ولی جب کوئی غلطی ہوئی جاوے یا دادا بدی الدین ولی ہن در پر کالے جد آوے ہن در پر کالے جد آوے یا دادا بدی الدین ولی تب سیس نوابے زور سے کہیں سبحان اللہ تب سیس نوابے مسکاوے یا دادا بدی الدین بنگالی آئے پنجابی آئے آقا کے در پر گجراتی من صدقہ تمارو کھاوانو من صدقہ تمارو کھاوانو ایسن نو پانی پیوانو من صدقہ تمارو کھاوانو ایسن نو پانی پیوانو دادا من در پہ بھولاو جو دادا من در پہ بھولاو جو من در پہ تمارو جیوانو بنگالی آئے پنجابی آئے آقا کے در پہ گجراتی آئے بول اٹھا بول اٹھا بول اٹھا بول اٹھا ہم بات ہے عرس کی آئی رات ہے بول اٹھا ہم بات ہے عرس کی آئی رات ہے عمران بھائی کا ایک فرمائش تھی اور ایک اور فرمائش عرفان بھائی کی بس اس کے بعد مجھے سٹاپ کر دینا ہے اور چلا جانا ہے بالکل تو میں سوچتا ہوں ایک نئی منقبت کے 2-3 شعر پڑھ دوں ارشاد اس کے بعد آپ کی فرمائش ہم میں کچھ بیوقوف لوگ ایسے ہیں ہم مسلمانوں میں جنہیں یہ اعتراض رہتا ہے مولا علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے تو میں ان کمقلوں سے پوچھتا ہوں کہ یار مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں آپ کو اس بات سے پرابلم کیوں ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے پڑھتا ہوں انشاءاللہ عید بھائی کا بھی ہو اور کوئی فرمائش تو نہیں ہے کسی کی اچھا چلیے بھائی اچھا تو ایسے تو صبح ہو جائے گی عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ امید بھائی کی بھی آپ کی بھی اور سب کی آپ کی عارف بھائی کی سب کی فرمائش پڑھوں گا انشاءاللہ تھوڑے شعر پڑھوں گا بات سن لیجئے میں پوچھتا ہوں کہ بھائی مولا علی کہیں بھی پیدا ہوئے ہوں آپ کو کیا پرابلم ہے آپ کو کیا تکلیف ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بغض ہے ان کے دل میں مولا کائنات کی عداوت ہے مولا علی کی عداوت ہے اس وجہ سے انہیں مولا علی کے تعلق سے سمجھ میں نہیں آتا ہے یار یہ تھوڑا سا یہ سے گھٹا دو تھوڑا سا یہ ذکر کم کر دو تھوڑا سا وہ ذکر کم کر دو ایسے لوگ مسلمانوں میں موجود ہیں اس طرح کے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اللہ ہدایت عطا فرمائے بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے عاشق رسول حضرت جامی نے بھی لکھا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے اور سب سے بڑی بات میرا غریب نواز کہتا ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے سبحان اللہ تو دلیل بہت ساری ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو پرابلم کیا ہے آپ کو پرابلم کیا ہے آپ کو پتا ہے میرے بھائی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے پر تھی حضرت آمنہ کے تعلق سے پتا چلا کہ حضور دنیا میں تشریف لانے والے ہیں فاطمہ بنت اسد پہنچی بارگاہ آمنہ میں سبحان اللہ
فاطمہ بنت اسد کو کون کون جانتا ہے؟ بنت اسد کو، فاطمہ بنت اسد کو کون کون جانتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے۔ حضور کی بیٹی نہیں، مولا علی کی ماں ہے یہ۔ آپ لوگ نہیں جانتے کیونکہ آپ مولا علی کو ٹھیک سے نہیں جانتے ہو، تو سیدہ فاطمہ کی، مولا علی کے والد کی ماں کو کیا جانتے ہوں گے؟ اللہ آپ سب کو اہل بیت کی تاریخ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی ماں پہنچی آمنہ کے پاس، کہا کہ مکے میں سب سے خوبصورت گھر اگر کوئی ہے تو ابو طالب کا گھر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا گھر ہے، آؤ۔ اور آنے کے بعد وہاں پر اس بچے کی ولادت ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ابو طالب کے گھر میں، فاطمہ بنت اسد کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن آقا وہاں پر پیدا ہوئے، آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ مگر میرے سنی مسلمان بھائیوں، ادھر ابو طالب کے گھر میں رسول اللہ کی ولادت ہوئی، اور ادھر ایک اور پروگرام بارگاہ خدا سے تیار ہو چکا تھا۔ وہ پروگرام کیا تھا؟ وہ پروگرام یہ تھا کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اگل بغل گھوم رہی تھی، اتنے میں ہی درد ذہ ہوا، درد ذہ ہوا، کعبے کی دیوار پھٹی، فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، مولا علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی، کعبے کے اندر مولا علی کی ولادت ہوئی۔ سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ازل سے یہ تھا کہ اے ابو طالب، میرا نبی تیرے گھر میں پیدا ہوگا تو تیرا علی میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا نبی تیرے گھر میں پیدا ہوگا تو میرا علی میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ازل سے لکھا ہوا تھا۔ اہل سنت میں 3 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہے جو حضرت ابو طالب کو صاحب ایمان کہتا ہے، ایک طبقہ یہ ہے کہ جو کفر کا قائل ہے، ایک طبقہ یہ ہے جو سکوت کا قائل ہے کہ نہ ہم کفر کا کہیں گے اور نہ ہم ایمان کا کہیں گے، لیکن تینوں سنی ہیں، تینوں سنی ہیں۔ جس کے پاس جو علمی دلیلیں ہیں وہ اپنی دلیلوں کے مطابق مانتا ہے، اور اس کو حق بھی ہے کہ وہ مانے اپنی دلیلوں کے تعلق سے۔ اس پر جھگڑا اور اختلاف نہیں کرنا چاہیے، یہ محبت کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ سنیں، میں منقبت پیش کرتا ہوں، پڑھوں۔ خوشی میں جھومے ہے کعبہ، سبحان اللہ۔ خوشی سے جھومے ہے کعبہ، علی آئے ہیں کعبے میں، خوشی سے جھومے گئے کعبہ، علی آئے ہیں کعبے میں، خوشی سے جھومے کعبہ، علی آئے ہیں کعبے میں، ہر ایک سو شور ہے برپا، علی آئے ہیں کعبے میں، ہر ایک سو شور ہے برپا، علی آئے ہیں کعبے میں۔ من كنت مولا من كنت مولا صدیق کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، عثمان بخارا، ہم سب کا پیارا، من كنت مولا من كنت مولا، نعرہ حیدری۔ علی آئے ہیں کعبے میں، علی آئے ہیں کعبے میں، نچائیں گے جس انگلی سے، سبحان اللہ۔ زور سے کہتے سبحان اللہ، نچائیں گے جس انگلی سے انگلی یاد آئی ہے، نچائیں گے جس انگلی سے وہ انگلی یاد آئی ہے، ہلا ہلا خیبر کا دروازہ، علی آئے، ہلا خیبر کا دروازہ، علی آئے ہیں کعبے میں، مسلسل 3 دن تک آنکھ ہی کھولی نہ مولا نے،
مسلسل 3 دل تک آنکھ ہی کھولی نہ مولا نے، مسلسل 3 دل تک آنکھ ہی کھولی نہ مولا نے، نہ جب تک آقا کو دیکھا علی آئے کعبے میں، نہ جب تک آقا کو دیکھا علی آئے کعبے میں، ہلا خیبر کا دروازہ علی آئے کعبے میں، نہیں ہے خارجی کا بس یہ سنی کا عقیدہ ہے، نہیں ہے خارجی کا بس یہ سنی کا عقیدہ ہے، نہیں ہے خارجی کا بس یہ سنی کا عقیدہ ہے، ہوئے کعبے میں ہے پیدا علی آئے کعبے میں، ہوئے کعبے میں ہے پیدا علی آئے کعبے میں، جب ظلم کے بادل چھانے لگے گلشن کے گل کملانے لگے، انسان جب اپنی بیٹی کو ہے جیتے جی دفنانے لگے، ہر سخت جفا ظلم کا جب ہے گرم ہوا بازار محمد آ گئے، محمد آ گئے، اجالے چھا گئے، زور سے پڑھیے، اجالے چھا گئے، یہ جبر کے شعلے اب ابر اخلاص سے سب بجھ جائیں گے، سب کلیاں لوری گائیں گے، گلشن کے گل مسکائیں گے، ہر سمت اجالے بکھریں گے، سب ظلم و ستم مٹ جائیں گے، جب آمن نبی کی گودی میں سرکار مدینہ آئیں گے، تب جھوم جھوم کے مستی میں یہ بولے گا سنسار محمد آ گئے، اجالے چھا گئے، محمد آ گئے، علی مولا مولا علی مولا، یہ مطلب سنیے آپ لوگوں نے، سنی ہو یا نہ سنی، ہاتھ اگر میں سب کو پڑھنا ہے، بس اس منت کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام، ہاتھ اگر میرے ساتھ مل کے پڑھیے، علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا، کوئی نہیں ہے آقا کوئی نہیں ہے مولا، کوئی نہیں ہے داتا کوئی نہیں ہے آقا تجھ سے بڑا مولا، علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا مولا، پورا مجمع ہاتھ جوڑ کے یا علی یا علی، خیبر و خندق بدر و احد میں، خیبر و خندق بدر و احد میں، کفر رہا تیرے خوف سے حد میں، کفر رہا تیرے خوف سے حد میں،
پچھتائیں گے اپنی قبر میں مولا علی علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا اور تمام سادات علماء شروع کریں، تمام لوگ سب کی توجہ، ایک شعر پیش کرتا ہوں، سبھی لوگ سنیے ایک شعر۔ شمع ولایات مولا تجھ سے جلی بے شک بے شک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ شمع ولایات مولا تجھ سے جلی اور نبوت گھر میں پلی ہے، اور نبوت گھر میں پلی ہے، گھر سے امامت میرے چلی گھر سے امامت تیرے چلی ہے، کہتا یہی ہے ایک ولی ہے، اپنی عبادت ذکر علی ہے مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا مولا علی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، بے جس شک سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عبادت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی علی کا کا ہے، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، امر ہم تو نیم ہے سرے مقصد پڑا ہوا، ارے اٹھنے کا اب نہیں ہے مولا علی سبحان یا اللہ علی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لگ رہے یا علی یا علی عقل میں ایون عقل میں ایون سمجھداری میں اب تو ڈیٹ ہے، ہاں 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 عقل میں ایون سمجھداری میں اب تو ڈیٹ ہے، سبحان اللہ علم کی سٹی محمد اور علی تو گیٹ ہے، ہاں 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 اور علی تو گیٹ ہے، اور جس نے جب بھی جو بھی مانگا بے شک بے شک دل کے ٹی وی نے کہا، جب بھی جو بھی جس نے مانگا دل کے ٹی وی نے کہا، حضرت مولا علی ولیوں کا انٹرنیٹ سبحان اللہ خدمت خیر الورا تھی، سامنے سن سیٹ تھا، ہاں ہاں سبحان اللہ، خدمت خیر الورا تھی، سامنے سن سیٹ تھا سیٹ ڈوب گیا تھا، خدمت خیر الورا تھی، سامنے سن سیٹ تھا، عصر پڑھنے کے لیے میرا علی کیوں لیٹ تھا، خدمت خیر الورا تھی، سامنے سن سیٹ تھا، عصر پڑھنے کے لیے میرا علی کیوں لیٹ تھا، مصطفیٰ کو چھوڑ کر ہوتی نہیں کوئی نماز، مصطفیٰ کو چھوڑ کر ہوتی نہیں کوئی نماز، بندگی کو چھوڑنے میں بس یہی سیکریٹ تھا، ہاں یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی آپ کیا کریں یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی علی مولا مولا
علی مولا مولا علی مولا نام بدیع الدین ہے اس کا. سبحان اللہ. میرے بھائی ایک بات غور سے سن لیجیے. جب روافض سے ٹکرانے کی بات آتی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام لیا جاتا ہے. لینا بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے روافض سے ٹکر لی. جب علم غیب کے منکرین سے ٹکرانے کی بات آتی ہے، حاضر و ناظر جو رسول کو نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگوں سے ٹکرانے کی بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے. لینا بھی چاہیے. ان سب لوگوں کا نام اور تذکرہ آیا کرتا ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ اسلام پھیلانے کی بات جب آتی ہے کس کس نے پھیلایا؟ تو ایک بزرگ سرکار غریب نواز کا نام لے کر کے بس چیپٹر کلوز کر دیا جاتا ہے. کیا اس سے پہلے کسی نے کام نہیں کیا؟ کیا اور کسی نے دین کی تبلیغ نہیں کی؟ سوال ہے میرا. ان سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے جو کتابیں پڑھتے ہیں، ان سے جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان سے سوال ہے کیا کسی اور نے کام نہیں کیا؟ کیا ان سے پہلے اسلام تھا کہ نہیں تھا؟ تو ہسٹری بتائے گی. کتاب کا نام ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ. علامہ عینی لکھتے ہیں کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہندوستان میں ایک صحابی بھی تھا. سبحان اللہ. اس کا نام بابا رتن بن ساہوک ہے. حضور غریب نواز کی پیدائش 571 ہجری میں ہوئی اور قطب المدار کی ولادت 242 ہجری میں ہے. 300 سال پہلے سرکار غریب نواز. سبحان اللہ. پہلے 300 سال پہلے. ابھی سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن ہسٹری بتاتی ہے. تاریخ مسعودیہ نام کی کتاب اٹھا کر دیکھیں اور سومناتھ اٹھا کر دیکھیے کتاب. پتا چلے گا کہ ایک بزرگ جس کا نام بدی الدین قطب المدار ہے اجمیر کی کوکیلا پہاڑی پر موجود ہے. ابھی غریب نواز نہیں آئے ہیں اجمیر میں. سبحان اللہ. کہہ دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قسم خدا کی وہ بات بتاؤں گا جو آج تک آپ کو نہ بتائی گئی ہوگی. آج تک آپ کو اس روشنی سے اور اس سچائی سے آپ ناواقف ہو وہ بات بتانے جا رہا ہوں. تاریخ بتا رہی ہے کہ سومناتھ یہی پاٹن میں ہے. 16 مرتبہ حملہ کیا ایک شخص نے، محمود غزنوی اس کا نام تھا. 16 بار ہارا، تھک کر ایک زمین پر بیٹھ گیا. سامنے ایک ٹیلا تھا، اس ٹیلے پر ایک چیٹی چڑھ رہی تھی. اس چیٹی کو 16 مرتبہ وہ چیٹی چڑھی، گر گئی، چڑھی گر گئی. لیکن چیٹی کی جب 70ویں ہوئی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. صاحب کے وہاں اور جتنے سادات ہیں کھمبات کے، مدار پاک کی 70ویں میں ایک رسم ہوا کرتی ہے. میرے مدار کے نام کی رسم ہوا کرتی ہے. کھمبات کے سادات سے پوچھئے گا، یہ آج کی نہیں ہے، یہ رسم 1000 سال پرانی ہے. پوچھتے ہیں سبحان اللہ. 70ویں ہوئی، چیٹی چڑھ گئی. اب وہ سوچنے لگا یار 70ویں میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے. 70ویں بار اس نے جنگ شروع کی. جب جیت گیا ایک جیت. اس کے بعد جنگوں کا زمانہ تھا. راجا مہاراجا مغل یہ سب حکومت پانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے یہ سب جنگ کیا کرتے تھے. کسی کا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے دولت کے. یہ بات ایک صاف اور واضح بات ہے. سب یہی کیا کرتے تھے. لیکن کچھ تھے جنہیں انسانیت بچانی تھی. کچھ تھے جن کو عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرنی تھی. کچھ تھے جنہیں اللہ کے قریب کرنا تھا لوگوں کو. کچھ تھے جنہیں ایک اللہ کی عبادت سکھانی تھی. وہ اجمیر میں 40 راجاؤں 40 فوجوں نے گھیر لیا. جب گھیرا تو ساہو سالار مسعود غازی پہنچے اجمیر کی کوکیلا پہاڑی پر اور اس کے بعد کہا کہ 40 فوجوں نے گھیر لیا ہے، سرکار قطب المدار اجمیر میں تھے، تو ہم کیا کریں؟ کیا آپ ضامن ہیں؟ کیا آپ ضمانت لیتے ہیں کہ جیت ہوگی؟ سبحان اللہ. کیا آپ ضامن ہیں؟ تو تاریخ بتاتی ہے، قطب المدار کہتے ہیں ہاں میں ضامن ہوں. سبحان اللہ. میں ضمانت لیتا ہوں. 40 فوجوں کے بیچ میں تنہا ساہو سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ. ساتھ میں ایک شخص اور تھا. اس شخص نے کہا کہ میں نے ٹھیک سے سنا نہیں ہے
کہ قطب المدار نے حامی بھری کہ نہیں بھری. کہتے چلو دوبارہ پوچھ لیتے ہیں. ساہو سالار دوبارہ گئے. کہا حضور اس نے سنی نہیں ہے. تاریخ میں لکھا ہے قطب المدار آنکھ بند کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, مشاہدہ کر رہے تھے, کچھ دیکھ رہے تھے, کچھ حالات کا مشاہدہ کر رہے تھے. اتنے میں ساہو سالار پہنچے. کہا حضور اس نے سنا نہیں ہے, کیا آپ ضامن ہیں, کیا آپ ضمانت لیتے ہیں؟ سرکار قطب المدار آنکھ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ میں بھی ضامن ہوں, میرا خدا بھی ضامن ہے. اور فتحیابی ہوتی ہے, فتحیابی ہوتی ہے. سب سے پہلا کلمہ گو کتب اور ولی میوات جیسا کانٹیننٹ, اتنی بڑی سرزمین, کون ہوا آپ کو پتا ہے؟ کلمہ سب سے پہلا کس نے پڑھا آپ کو پتا ہے؟ نہیں معلوم. تاریخ میوات اٹھا کر دیکھیے. ایک شخص گائے چرایا کرتا تھا, اس کا نام تھا چوہر سدھی. چوہر سدھی گائے چرا رہا تھا, دیکھا ایک شخص آ رہا ہے, چہرے پہ 7 نقاب پڑے ہوئے اور ان نقابوں سے نور الہی چھن چھن کر برس رہا ہے. دوڑ کر گیا چوہر سدھی اپنے مالک کے پاس. مالک کو گائے سپرد کی, ڈنڈا دیا اور کہا یہ لے تیری شیلا سانگڑی, یہ لے تیری گائے, ہم پر مہر مدار کی, ہم کس کی چراوا گائے. کلمہ گو ہوا. پھر میواتی سارے کے سارے جو کلمہ گو ہوئے ہیں وہ سب مدار پاک کے ذریعے یا چوہر سدھی کے ذریعے ہوئے. یہ آپ کو تاریخ نہیں پتا ہوگی. سرکار کی خدمتیں اتنی وسیع ہیں, اتنی عریض ہیں, اتنا بڑا کام دین کا کیا ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہے. یہ 17 چلے جو کھمبات کے ہیں وہ کاہے نسب ہیں, کس لیے نسب ہیں؟ اس لیے تاکہ تاریخ بھلے ہی چھپا دی جائے لیکن یہ چلے چیخ چیخ کر گواہی دیتے رہے کہ کھمبات کو اگر دین دیا ہے کسی نے وہ ذات قطب المدار. سبحان اللہ. ایک تاریخ ہے, سچائی ہے. منقبت کا آخری شعر سنیں. نام بدیعالدین ہے اس کا, وہ بھی ہے مولا لال تمہارا. 282 ہجری میں آیا ہند میں, اس نے حق پھیلایا. اس نے ہی ہم کو, اس نے ہی سب کو حنفی بنایا. مولا مولا علی مولا مولا علی مولا. اس عالم کے رشتے ناتے. سبحان اللہ. آخری شعر ہے, ذرا زور سے کہنا سبحان اللہ. اس عالم کے رشتے ناتے کوئی بھی اپنے کام نہ آتے. محشر میں بھی ہم پچھتاتے, پھر نہ شجر سید کہلاتے. زہرا کا خون جو خون میں نہ پاتے. مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بیڑا پار, بیڑا پار. دیکھیے اب اس کے بعد کوئی فرمائش مت کیونکہ مجھے نکلنا ہے 6 بجے, تو تھوڑا سا شارٹ اینڈ سویٹ سن لیجیے 2 شعر. ملا علی سبحان اللہ. کا گھرانہ کہ ہم مداری.
سبحان اللہ سبحان اللہ ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہیں، ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہیں، بنے نا کیسے نشانہ کہ ہم مداری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم بدار، دم بدار، دم بدار. نشانہ کہ ہم مداری ہیں. قسم خدا کی یہ نعمت ہے تو جہاں کے لیے. قسم خدا کی یہ نعمت، نصیحت دے رہا ہوں، قسم خدا کی یہ نعمت ہے تو جہاں کے لیے. ارے کسی سے تم نہ چھپانا کہ ہم مداری ہیں، کسی سے تم نہ چھپانا کہ ہم مداری ہیں. یہ بات الگ ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں. ارے جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا سجنا، ارے جن کے قدموں میں کہیں کاٹ پڑے رہتے ہیں. سبحان اللہ دمدار 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 بیڑا پار دمدار بیڑا پار دمدار بیڑا پار دمدار. بیڑا پار بنے نا کیسے نشانہ کہ ہم مداری ہیں. ہمارے پاس ہے عشق مدار کی دولت، ہمارے پاس ہے عشق مدار کی دولت، ہے ٹھوکروں میں خزانہ کہ ہم مدار. رسالت، دم بدار، دم بدار. ٹھوکروں میں نشان خزانہ کہ ہم مداری ہیں. دنیا میں بہت سی خانقاہیں ہیں، سب کو دیکھا ہوگا، لیکن زندہ کرامت اگر آپ کو دیکھنی ہے تو صرف مگن پور میں دیکھ سکتے ہو، جو سب دیکھ سکتے ہیں. آلریڈی کوئی بھی انسان ہو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، مشاہدہ کر. آپ کہو گے کہ یار زندہ کرامت کیسے؟ میں کہوں گا ڈیلی عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کسی وقت آ جاؤ، کسی مہینے میں کسی وقت بھی آ جاؤ، کسی دن آ جاؤ، دیکھو گے عصر سے مغرب تک ابابیل جس نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی، وہ چڑیا 2 4 5 10 کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں درے مدار کے اوپر آ کر طواف کرنے لگتی ہے، سبحان اللہ چکر لگانے لگتی ہے، ہزاروں کی تعداد. یوٹیوب پر دیکھ لیجئے، کرامت مدار کے نام سے لوگوں نے ویڈیوز ڈالے ہوئے ہیں. درے مدار ہی وہ در ہے جہاں چراغ اپنے آپ روشن ہو جایا کرتا ہے. درے مدار ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں کے چلے انسانوں کی طرح سانس لیا کرتے ہیں، مزاریں بھی سانس لیا کرتی ہیں ان کے چاہنے والوں کی. یہ سب بات وہ ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے. کچھ لوگ بہکنے لگے کہ یار سنیت کیا چیز ہے، خانقاہیت تصوف سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ جب وہ سوچنے لگے اور جماعتوں میں تبدیل ہونے لگے، اسی دوران سرکار قطب المدار کا چراغ اپنے آپ جلنے لگا. جیسے ہی جلا ان لوگوں نے آ کر دیکھا تو ان کے ہوش فاختہ ہو گئے. کہا کہ یار جب ولیوں کی یہ طاقت ہے، مدار کی یہ طاقت ہے، تو علی کی طاقت کا اندازہ کیا ہے. سبحان اللہ
بنا لائٹر کے چراغ جل رہا ہے، تو پھر مولا کائنات کتنے بڑے سورج کا نام ہوگا. میں پیش کرتا ہوں سماعت کریں. دیکھیں طواف روزہ کرتی ہے یوں آبادی میں، وہ جیسے ان کو جتانا کہ ہم وطن. سبحان اللہ. کوئی جو پوچھے کہ شہرت ہے تیری کیا نسبت، تو اسے بس اتنا بتانا کہ ہم